پہ ایسا کوئی سلسلہ بنا کہ حسین کے درد بڑھتے گئے. جب اکبر کے لاشے پہ پہنچا نا، کائنات کا وہ صابر ہے حسین، صبر حسین پہ کروڑوں اور لاکھوں درود و سلام، جس نے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، آغوش میں بیٹے کا سر رکھا، برچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، ارد گرد انبیاء کی قطاریں لگی، بائیں محمد اور زہرا، بائیں ہاجرہ اور اسماعیل. ادھر برچی کو ہلایا، ادھر کربلا کی زمین ہلی. ملعون ابن ملعون عمر ابن سعد نے دیکھا، یہ کہتا ہے برچی نکالنے میں کامیاب نہ ہو. حسین کا ایک ہاتھ برچی میں تھا، یہ ایک ملعون نے تیر کمان میں رکھ کے چھوڑا، تیر لگا حسین کے پہلو میں، ایک ہاتھ برچی میں، دوسرا ہاتھ اپنے تیر میں ڈالا. محمد نے زہرا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا آدھا چلے. یہ حوصلہ صرف حسین کا ہے، نہ تو برداشت کر سکتی ہے نہ میں دیکھ سکتا. اتنا صابر ہے حسین. مجھے غازی عباس کے علم کی قسم، میں نے بڑے بڑے فکرے پڑھے ہیں، بڑے بڑے جملے پڑھے ہیں مصائب کے. ایک مصائب کا جملہ ایسا ہے، مصلی عبادت پر بھی یاد آیا تو آنسو ضرور بہوگے. جانتے ہو سب سے زیادہ مشکل کس لاش پہ پیش آئی ہے؟ لوگ کوئی کہتا ہے عباس کے لاشے پر، چونکہ کڑیل بھائی تھا، کوئی بازو کہیں گرا، کوئی بازو کہیں گرا. اور جب اٹھانے آیا نا حضرت عباس کو تو مولا عباس کے ہاتھ تو تھے نہیں، آنکھیں کھول کے کہا مولا میں نے 36 سال میں کچھ نہیں مانگا، ایک منت ہے، مجھے آج خیمے نہ لے جا. آوازی عباس کیوں؟ تجھے کیوں خیمے نہ لے جاؤں؟ تو نے اتنی وفا کی ہے میرے ساتھ. آوازی مولا میں خیمے جاؤں گا، مجھے تیری بیٹی سکینہ سے شرم آئے گی. رونا نہیں لیکن سن لینا، علی کی عزت کی قسم. رو کے حسین کہتے ہیں اپنی بیٹی کا میں خود ضامن ہوں. آوازی مولا پھر بھی نہیں جاؤں گا. آوازی پھر عباس پھر اور کون سی وجہ ہے؟ آوازی مولا میں جاؤں گا، بی بی زینب بال کھول کے ماتم کرے گی، مجھ غازی سے برداشت نہیں ہوگا. آوازی عباس میں نے ضرور لے کے جانا ہے. آوازی مولا اگر لے کے جانا ہے پھر میرے ایک سوال کا جواب دے، اس کے بعد میں انکار نہیں کروں گا. آوازی کون سا جواب؟ آوازی مولا مجھے اتنا بتا، تو جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، جب تو زین سے گرے گا تجھے بھی کوئی اٹھانے آئے گا؟ آوازی نہیں عباس، میں وہ غریب ہوں جسے کسی نے نہیں اٹھانا. طبیعت ملاتا اگلے سال جو زندہ رہے گا وہی روئے گا. بڑا مشکل لاشا اٹھایا حضرت عباس کا، بڑی مشکل لاش تھی اون محمد کی، بڑا مشکل لاشا تھا شہزادے قاسم کا، جن کی چھوٹی اولاد ہے. میں ہاتھ جوڑ کے شہید کا بیٹا منت کر کے کہہ رہا ہوں، مجھ پہ ناراض نہ ہونا، میں چھپاؤں تو بی بی زہرا کا مجرم بنتا ہوں. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، تاریخ بھی بتاتی ہے، ہر شہید نے سازشہ جی آخری سانس امام کی جھولی میں لی ہے. شریعت محمدیہ کہتی ہے جو بھی مرنے والے کے پاس ہو اسے چاہیے تھوڑا تھوڑا پانی مرنے والے کے منہ میں ڈالے. حسین کے پاس پانی ہوتا نہیں تھا. حسین جب دیکھتے تھے نا شہید اب آخری ہچکی لینے والا ہے، حسین اپنا رخ پھیر لیتے تھے. سب سے زیادہ مشکل جانتے ہو کس لاشے پہ پیش آئی؟ علی اصغر کے لاشے پہ. گو 6 ماہ کا تھا، لیکن ادھر حسین نے تیر گردن سے کھینچا، ادھر معصوم نے آخری ہچکی لینی چاہی. مولا نے سوچا بیٹے کی پیاسی روح نکلتے نہ دیکھوں. ادھر حسین نے رخ پھیرنا چاہا، یا 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ داڑھی پہ آئے. آوازی بابو رخ بعد میں پھیرنا، بیٹے کا آخری سلام قبول کر لے. آوازی تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، میں تیرا 6 ماہ کا معصوم ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. کتنی لاشیں؟ 71 لاش. 71 لاش. بڑے حوصلے سے 71 لاش حسین نے اٹھائی. کتنے عرصے میں؟ 2 پہر میں. کس حالت میں؟ زخمی ترین حالت میں.
میں پہلے پڑھتا تھا کہ مولا حسین کے جسم اطہر پر اتنے زخم لگے، ایک روایت پڑھنے کے بعد میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ساری عراق کے ایک مجتہد نے قبر حسین پہ کھڑے ہو کے بتایا، اب تک جس نے ماتم نہیں کیا وہ ماتم کی تیاری کر کے بیٹھے، ہاتھ خود بخود سینے پہ آئے گا۔ مجتہد نے روایت پڑھی، کربلا میں 10 محرم کی دوپہر ڈھلنے کے بعد حسین بادشاہ کے جسم پر 3,950 زخم لگے۔ رات ہوئی، عالم خواب میں دیکھا، زمانے کا پیغمبر ہے، امامہ اترا ہوا ہے، سر میں خاک ہے، گریبان چاک ہے، بالوں میں مٹی ہے، یہ تڑپ کے رسول مقدس کے قدموں سے لپٹ گیا۔ مولا آپ اور میرے خواب میں مجھے زیارت کروانے کے لیے آواز نہیں روکنے آیا ہوں، آئندہ کچھ بھی ہو جائے میرے بیٹے کے زخموں کی تعداد نہ پڑھنا۔ آواز مولا غلط پڑی ہے، آواز نہیں، میں رسول ہو کے بتانے آیا ہوں، کوئی نہیں گن سکا حسین کے زخم، یا وہ جانتا ہے جسے لگے یا وہ جانتی ہے جو خنجر میں ہاتھ ڈال کے کہتی رہی نہ مار میرا پیاسا بیٹا ہے، نہ مار میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اب بھی ماتم نہیں کرے گا۔ آواز نہ مار، اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا، میں بطول سارا دن گریا کرتی، بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہو سلامت، یہی حق ہے، یہی حق ہے آخری پرسے کا، یہی حق ہے۔ مولا تیری زبانی سلامت رکھے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ 71 لاش حسین نے اٹھائی، کبھی 80 سال کے ضعیف کی لاش، کبھی 18 سال کے بیٹے کا لاش۔ یا حسین تیری غربت پہ کائنات قربان ہو جائے۔ کبھی 13 سال کے کم سن شہزادے کا لاشا، کبھی 6 ماہ کے معصوم کا لاشا۔ بس اتنا کہہ رہا ہوں، 71 لاش اٹھانے کے بعد آخری سلام کرنے کی نیت سے خیمہ گاہ کے قریب آیا، شجی تیسرے خیمے کے قریب سے گزرا، یہ ایک درد بھری آواز آئی، واہ غربت آ۔ حسین نے خیمے کا پردہ ہٹایا، قیامت کا منظر ہے، سفید سر والی کنیز فضا ہے، ماتم کر کر کے کہہ رہی ہے واہ غربت، ہائے او میری غربت، ہائے او میری غربت۔ کریم ابن کریم حسین برداشت نہ کر سکا، ایک لمحے کے لیے خیمے کے اندر آیا، رو کے کہا اماں کیا ہوا، اتنی غربت کی آوازیں کیوں بلند کر رہی ہے؟ آوازیں حسین میری غریبی دیکھ، آج ہر ماں نے جو اب تک نہیں رویا اس کو رونے کی دعوت دے رہا ہوں، آج ہر ماں نے اپنا بیٹا تجھ پر قربان کیا ہے، میں وہ غریب ماں ہوں کربلا میں جس کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا، کاش آج میرا کوئی بیٹا ہوتا۔ کریم ابن کریم حسین روتے روتے مٹی پہ بیٹھ گیا، آواز اماں پریشان نہ ہو، تجھے آج بیٹے کی ضرورت ہے، مجھ حسین کو ماں کی ضرورت ہے، آ تو ماں بن کے تیار کرا، میں بیٹا بن کے تیار ہوتا ہوں، میں کربلا کے میدان ماتم کر پتہ چلے، میں کربلا کے میدان میں کہوں گا لوگوں میں فضا کا بیٹا ہوں۔ آواز آئی مولا تو اتنا غریب ہو گیا ہے، آج فضا تجھے تیار کر، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بس آ گیا اسی معیار پہ مجمع جس کی میں تمنا کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں جب مظلوم کی شبیہ آئے چاروں طرف سے ماتم بلند ہو، پتہ چلے حسین کا جنازہ آیا، دیکھنا میرے تو میں نے پڑھنا ہے ابھی، بسم اللہ میں نوکر۔ آوازی اماں تیرے پاس بیٹا نہیں، میرے پاس ماں نہیں ہے، تو ماں بن کے تیار کرا، میں بیٹا بن کے تیار ہوتا ہوں۔ حسین چپ کر کے مٹی پہ بیٹھا، آواز حسین بادشاہ میں تیرے گھر کی کنیز ہوں، تو کائنات کا بادشاہ ہے، تیرے لباس جنت سے آتے ہیں۔ آوازی اماں یہ کربلا ہے، مدینہ نہیں ہے، اگر ہو سکے تو امام حسن کی کوئی